انسان کی نماز باطل ہے۔ لہذا تکبیرۃ الاحرام کے وقت قیام یعنی انسان کا بدن تکبیرۃ الاحرام کے وقت کاملا ساکن ہونا چاہیے، فقط جو ہے وہ ہاتھوں کی حرکت، اس کے علاوہ باقی بدن جو ہے وہ ساکن ہو، اور یہ واجب ہے اور رکن ہے۔ دوسرا قیام متصل برکوع، کہ رکوع سے پہلے والا قیام وہ واجب رکنی ہے، اور اگر کوئی شخص بھول کر بھی یہ قیام متصل برکوع ترک ہو جائے، چھوڑ دے، تو اس کی نماز باطل ہے۔ اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ رکوع سے پہلے تو انسان قیام کی حالت میں ہی ہوتا ہے، تو اس کے چھوٹنے کا تو سوال نہیں، انسان جو ہے وہ قیام سے رکوع میں جاتا ہے، تو قیام رکوع سے پہلے حتماً انسان قیام کی حالت میں ہے۔ تو کبھی کوئی ایسا موقع ہے کہ جہاں پر انسان سے یہ قیام چھوٹ جائے؟ ہاں، ایک موقع ہے، اور وہ موقع یہ ہے قیام متصل برکوع کے فوت ہونے اور ترک ہونے کا یہ، اور وہ یہ کہ انسان نے وہ قرأت کی الحمد اور سورہ پڑھی اور تکبیر کہی، اور تکبیر کہہ کر رکوع میں جانے کی بجائے بھول کر سجدے کی طرف چلا گیا، سجدے کے لیے نیچے جھکا، اور ابھی سجدے میں نہیں پہنچا کہ یاد آ جائے کہ میں نے رکوع نہیں کیا، تو حکم یہ ہے کہ وہ اٹھے اور رکوع کرے۔ تو یہاں پر اگر کوئی شخص سجدے کے لیے جھکا ہے اور اسے جھکی ہوئی حالت میں رکوع میں چلا جائے، تو ایسے شخص نے قیام متصل برکوع نہیں کیا، بلکہ حکم یہ ہے کہ جب وہ نیچے جھکا ہے تو کاملاً کھڑا ہو، کھڑا ہونے کے بعد پھر رکوع میں جائے۔ اسی طرح وہ رکوع سجدے سے جو جھکا ہوا ہے اسی طرح جھکی حالت میں وہ رکوع میں نہ جائے۔ اگر وہ جھکی حالت میں ہی رکوع میں چلا گیا ہے تو اس نے قیام متصل برکوع نہیں کیا، نماز باطل ہے۔ تو یہ مورد ہے قیام متصل برکوع کے ترک ہونے کا۔ تو یہ دو قیام جو ہے یہ واجب اور رکن ہے۔ باقی رہا کہ قرأت کی حالت میں قیام یہ واجب ہے، رکن نہیں ہے۔ اسی طرح رکوع سے جب اٹھتے ہیں آپ اور اٹھ کر سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے ہیں تو یہ بھی واجب ہے، رکن نہیں ہے۔ لہذا اگر کوئی شخص جو ہے وہ یہ دو قیام بھول کر اگر چھوٹ جائیں اس کی نماز صحیح ہے، باطل نہیں ہے۔ بھول کر، اگر جان بوجھ کر انسان ترک کرے تو نماز باطل ہوگی، بھول کر اگر چھوٹ جائیں یہ دو قیام یعنی قرأت کی حالت میں قیام اور دوسرا رکوع سے اٹھتے ہوئے قیام، اگر یہ بھول کر چھوٹ جائیں تو اس صورت میں نماز باطل نہیں ہے۔ یہ ایک مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ کہ عزیزان کی خدمت میں عرض کریں کہ نماز کے افعال، تمام افعال اور اذکار، یعنی اذکار جتنے اذکار ہیں وہ واجب ذکر ہوں یا مستحبی ذکر ہوں تو وہ قیام اور سکون کی حالت میں ہونی چاہیے، سکون کی حالت میں ہوں۔ اگر حرکت کی حالت میں یہ اذکار پڑھے جائیں تو ایسی صورت میں اگر وہ واجب ذکر ہے اور حرکت کی حالت میں انسان پڑھے تو وہ مجزی نہیں ہے۔ جان بوجھ کر اگر پڑھے تو نماز باطل ہوگی، لیکن حرکت کی حالت میں مثلا جو ہے وہ انسان وہ قیام کی حالت میں ہے اور قرأت کر رہا ہے، الحمد اور سورہ پڑھ رہا ہے اور بدن بھی حرکت میں ہے، کہیں پر کو جا رہا ہے، ہل رہا ہے، تو یہ سکون کی حالت میں ہونے چاہیے، واجب ذکر حتماً۔ اگر فرض کریں کہ انسان نے تھوڑی سی اپنی پوزیشن بدلنی ہے، فرض کریں پہنچ جائے وہ تھک گیا ہے تو تھوڑا سا وہ ہل کر، یا فرض کریں کہ بدن میں حرکت نہیں، خارج کی وجہ سے حرکت کرنی ہے، تو جو آپ ذکر جو الحمد یا سورہ جو پڑھ رہے ہیں آپ وہاں سے رکیں، رک کر اپنی پوزیشن کو تبدیل کر لیں، تو اور پھر جب سکون کی حالت میں ہوں تو اس سے آگے بڑھنا شروع کریں۔ حرکت کی حالت میں جو پڑھا گیا ہے یہ شمار نہیں ہوگا۔ یہ اہم مسئلہ ہے، ہماری توجہ نہیں ہوتی۔ اسی طرح انسان جو رکوع اور سجود کے جو ذکر ہیں یہ سکون کی حالت میں ہونے چاہیے، کہ انسان جب کامل طور پر صحیح رکوع میں چلا گیا ہے اور بدن ساکن ہو گیا ہے پھر جب وہ ذکر رکوع شروع کرے۔ اسی طرح ذکر سجدہ بھی جب پیشانی سجدگاہ پہ ٹک جائے، بدن سکون کی حالت میں ہو جائے، پھر جو ہے وہ ذکر
سے سجدہ شروع کیا جائے. یہ تو واجب ذکر. مستحبی ذکر بھی، مستحبی ذکر جو ہے وہ میں تکمیل سی ایک دو مثالیں دیتا ہوں. تکبیرۃ الاحرام یہ واجب ہے. تکبیرۃ الاحرام کے لیے ہاتھ اٹھانا یہ مستحب ہے. اور جتنی بھی تکبیریں ہیں نماز میں، تکبیرۃ الاحرام واجب ہے. اور باقی جتنی تکبیرات ہیں نماز میں، رکوع سے پہلے، رکوع کے بعد، سجدے کے بعد، سجدے سے پہلے، تو یہ جتنی بھی تکبیرات ہیں یہ سب کی سب مستحب ہیں، واجب نہیں ہے. لہذا فرق معلوم ہونا چاہیے واجب اور مستحب میں. وہ انشاءاللہ یہ ایک دفعہ واجبات اور مستحبات کو ذکر کرنے کے بعد ایک دن ہم بیچ میں کبھی کبھار وہ فقط واجب نماز تاکہ معلوم ہو کہ واجب نماز کتنی ہے. کہیں ایسا موقع پیش آتا ہے کہ انسان پر فقط واجبات کو ادا کرنا لازم ہے، مستحبات کو چھوڑے. وقت تنگ ہے کہ مستحبات کو بجا نہ لائے، فقط واجب بجا لائے. تو معلوم ہونا چاہیے کہ واجب کیا ہے. میں وہ عرض کرتا ہوں تشخیص ہونی چاہیے. میں وہ ثواب کا کوئی منکر نہیں، لیکن معلوم ہو کہ تکبیرۃ الاحرام واجب ہے اور تکبیرۃ الاحرام کے لیے ہاتھ اٹھانا مستحب ہے. مستحب کا معنی یہ ہے کہ اس پر ثواب ہے بہت زیادہ. اسی طرح رکوع سے پہلے تکبیر، خود تکبیر بھی مستحب ہے. اور تکبیر کے لیے ہاتھوں کو بلند کرنا، کامل طور پر ہاتھوں کو بلند کرنا، یہ دوسرا مستحب ہے. اور جو اصل مسئلہ میں جو عرض کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر آپ حرکت کی حالت میں مستحبی ذکر حرکت کی حالت میں پڑھیں گے، وہ مستحبی ذکر شمار نہیں ہوگا اور اس کا ثواب بھی نہیں ملے گا، گویا آپ نے پڑھا ہی نہیں ہے. مستحبی ذکر کا ثواب بھی اسی صورت میں ہے کہ آپ کا بدن سکون کی حالت میں. مثلا جو ہے وہ آپ رکوع، ذکر رکوع کے بعد، واجب ذکر کے بعد آپ درود پڑھتے ہیں. درود مستحب ہے. رکوع میں، سجود میں درود پڑھنا مستحب ہے. اگر یہ درود بھی سکون کی حالت میں ہو، اور اگر آپ حرکت کی حالت میں ابھی پورا درود نہیں ہوا اور سجدے رکوع سے سر اٹھا لیا اور باقی درود حرکت کی حالت میں، یا مثلا جو ہے وہ آپ تکبیر کہتے ہیں سمی اللہ لمن حمیدہ، رکوع کے بعد سمی اللہ لمن حمیدہ، یہ مستحب ہے. اس کا ثواب کب ملے گا؟ آپ سکون کی حالت میں جب کہیں گے. آپ رکوع سے اٹھ رہے ہیں سمی اللہ لمن حمیدہ، کوئی ثواب نہیں، کوئی ثواب نہیں. بہتر نہ کہیں، کوئی فائدہ ہی نہیں ہے اس بات. تو مستحبی ذکر کا ثواب بھی اسی صورت میں ہے جب سکون کی حالت میں ہو. کاملا رکوع سے جب اٹھتے ہیں پورے طور پر کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہونے کے بعد سمی اللہ لمن حمیدہ، اللہ اکبر، اور پھر سجدے. یہ مستحبی ذکر ثواب اگر چاہتے ہیں تو اتنی زحمت کرتے ہیں تو چلے ثواب ہے تو ثواب پورا تو دیں. یہ جو مستحبی ذکر جو ثواب کے لیے ہے، یہ مستحبی ذکر ثواب کے قابل تو ہوں. تو لہذا یہ جتنے مستحبی ذکر ہیں رکوع کے، سجود کے یا دیگر جو ہے وہ سکون کی حالت میں ہوں. فقط نماز میں ایک ذکر مستحبی ہے جو حرکت کی حالت میں ہے، اور بحول اللہ و قوتہ اقوم و اقعد، یہ فقط حرکت کی حالت میں. باقی تمام واجب تو سکون کی حالت میں ہے، حرکت کی حالت میں. مستحبی ذکر، تمام باقی مستحبی ذکر وہ سکون کی حالت میں ہے، حرکت کی حالت میں کوئی ثواب نہیں ہے. لہذا وہ ہاں وہ اس کا الگ مسئلہ ہے. انسان اختیاری حالت میں حرکت میں نہ ہو. بعض افراد کو رعشہ کا مرض جو ہے وہ ہوتا ہے کہ ہاتھ جو وہ ڈھیلے اگر ہوں تو وہ ہلنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ اس کے اختیار میں نہیں ہے، لہذا وہ اس کے لیے کوئی معنی نہیں. تو ٹھیک ہے، چلے اس میں وہ ہوتا رہے، وہ ثواب ملے گا. اور کیونکہ اختیار میں نہیں ہے، یہ ہم بات کر رہے ہیں اختیاری. انسان اختیاری حالت میں حرکت میں نہ ہو، سکون کی حالت میں. اور اگر غیر اختیاری طور پر بعض لوگ جو ہیں وہ مرض کی وجہ سے یا شوگر زیادہ ہو جانے کی وجہ سے یا کم ہو جانے کی وجہ سے اگر فرض کرے بدن میں وہ کب کبھی سی ہے تو اور انسان اس کو نہیں کنٹرول کر سکتا، اختیار سے باہر ہے، تو جو اختیار سے باہر ہے وہ خدا کے سپرد ہوگا. اس میں جو ہے نا وہ کوئی حل نہیں. اس میں انشاءاللہ جو حرکت کی حالت میں اگر وہ ذکر ہوا ہے تو کوئی معنی نہیں ہے، یہ اختیاری حالت میں ہے انشاءاللہ. باقی احکام انشاءاللہ آئندہ